نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے میں یاد دہانی کرتا چلوں، اگر آج کے موضوع سے متعلق کوئی سوال آپ کو کرنا ہو تو آپ ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیجئے 92062624 9206264۔ اگر فون باہر سے کیا جائے، پن اسلام آباد کے ایریے سے باہر ہو تو 051 کا 051 کا اضافہ کر لیجیے۔ ہماری آج کی گفتگو کا محور اور مرکز اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس بات سے واقف ہے کہ تاریخ دعوت و عزیمت میں حضرت امام حسین نے جو تحریر نقش کی ہے وہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں، نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک مثال پیش کرتی ہے۔ ہم آج چاہیں گے کہ اسی موضوع کے حوالے سے دیکھیں کہ اسلام کے نظام حیات میں شہادت کی حیثیت کیا ہے۔ اگر میں اختصار سے یہ بات عرض کروں، حضرت حسین کا پیغام صرف دو الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ شہادت حق ہے اور یہ نظام اسلامی کے قیام کے ایک جہاد ہے۔ دیکھا جائے تو حضرت امام نے اپنے طرز عمل سے، اس عظیم قربانی سے جو نہ صرف مال کی قربانی تھی، نہ صرف اہل و عیال کی قربانی تھی، بلکہ خود اپنی جان کا راہ پیش کر کے تاریخ میں وہ مقام حاصل کر لیا جسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کارنامہ آپ نے کیا وہی اسوہ اور وہی طرز عمل ہے، طرز حیات ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ اس کا ہر ماننے والا اختیار کرے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس طرز عمل کو اور اس طرز حیات کو محض ایک جامع جملے میں، ایک آیت میں یوں فرما دیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اللہ رب العالمین۔ کہہ دو کہ میری نماز، میرے جینا اور مرنا، میری قربانی، میرا سب کچھ صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ جب مسلمان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کو مرکز بنا لیتا ہے، وہ اس کا صحیح معنی میں عبد بن جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے مال کو، اپنی جان کو، ہر چیز کو اس بازی میں لگا دیتا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں انسان کا مقصد قرار دیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرے، وہاں بندگی کو واضح بھی کر دیا ہے کہ یہ بندگی محض زبان سے نہیں ہے، محض دل میں نہیں ہے، بلکہ اس کا اظہار نماز کی شکل میں، جہاد کی شکل میں، شہادت کی شکل میں متعین کر دیا گیا۔ چنانچہ شہادت کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں شہادت قولی ہے یعنی زبان سے ہے، وہاں یہ عملی بھی ہے، اور یہی دو بڑی قسمیں شہادت کی جو پائی جاتی ہیں انسانی تاریخ کے اندر۔ کچھ لوگ محض زبان سے ایک بات کہہ کے سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا، لیکن جو سر کی بازی لگاتے ہیں اور عمل سے مثال پیش کرتے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا مقام پیدا کر لیتے ہیں۔ حضرت امام نے یہی وہ مقام جو حاصل کیا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ وقت کے جابر اور ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں حق کی بات کو بلند کیا جائے اور اس بات سے ایک شخص بے پرواہ ہو جائے کہ اس کے مقابل قوت کتنی بڑی ہے۔ یعنی ایک شخص کی عظمت کا اندازہ، اس کی کامیابی کا اندازہ ہم بس نہیں لگا سکتے کہ اس کی تعداد کتنی ہے۔ اگر حق محدود بھی نظر آئے تو وہ محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اس کثرت پر غالب ہے جو باطل کی اکثریت ہو۔ گویا پہلی بات جو ہمیں قرآن کریم نے سمجھائی ہے شہادت کے حوالے سے وہ یہ کہ ایک مسلمان کی زندگی، اس کی عبادت، اس کا جینا اور مرنا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں یہ عام خیال پایا جاتا ہے
کہ نہ صرف وہ شہادت جو عملی ثبوت پیش کرتی ہے بلکہ اور بہت سے ایسے کام بھی جنہیں ہم بہت بلند مقام دیتے ہیں. مثلا علم کا حصول. قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جہاں شہادت وہ ہے جو جان سے پیش کی جاتی ہے، وہاں ایک طریقے جہاد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو اس زاویے پہ لگائیں جو صحیح زاویہ ہو، یعنی صحیح علم کا حصول. چنانچہ قرآن کریم نے ایک مقام پر اس بات کو واضح کر دیا اور یہ بات کہی کہ تمہارے اندر ایسے افراد بھی ہونے چاہیے جو تفقہ فی الدین یعنی دین کا گہرا علم حاصل کرنے میں لگے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جماعت وہ بھی ہونی چاہیے جو جب یہ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں وہ جہاد میں مصروف ہو تاکہ توازن پیدا ہو. اسلامی نظام دراصل نام ہی عدل و توازن کا ہے. یہاں پر نہ محض ہر وقت کا جنگ کا تصور ہے، نہ یہاں پہ ہر وقت امن کا تصور ہے، بلکہ ان دونوں میں ایک توازن پایا جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم نے اس بات کو سورہ التوبہ میں بڑے واضح لفظوں میں یوں فرمایا، اور مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ اس کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ احتیاط حاصل کر سکیں. یعنی جو افراد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے نکلیں، جب وہ واپس آ جائیں تو یہ جماعت ان کو ایجوکیٹ کرے، ان کو بتائے کہ دین کی تعلیمات کیا ہیں، اور پھر یہ جماعت جو دین کی تعلیمات دے رہی ہے یہ اس کام میں لگے وہ کر رہے تھے. گویا ایک بیلنس، ایک ماڈریشن، ایک ایسا تصور جس میں انتہا نہیں پائی جاتی بلکہ توازن پایا جاتا ہے. حضرت حسین کا اسوہ اور ان کی مثال یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس توازن کو قائم کرنا چاہا، اور یہ چاہا کہ اپنے وقت کے اس نظام کو جو انحراف اختیار کر گیا تھا اور بجائے خلافت کے، بجائے ایک منتخب اور نمائندہ حکومت کے ایک خاندان کی حکومت نافذ ہو گئی تھی، اس کے خلاف منظم طور پہ قلم سے، زبان سے اور اپنے ہاتھ سے جہاد کر کے آپ نے حدیث کی صداقت کو ثابت کر دیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے مٹا دو. اگر یہ نہ کر سکو تو زبان کا استعمال کرو، اگر یہ نہ کر سکو تو کم از کم اس کو دل میں برا جانو. پھر یہ بات فرمائی کہ یہ اضعف الایمان ہے. خاتم نبی کا یہ ارشاد یہ واضح کرتا ہے کہ اگر برائی کو دیکھا جائے اور ہم یہ کہیں کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے، یہ تو دور ہی ایسا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور یہ سوچ کے ہم بیٹھ جائیں تو ہم جس کیٹیگری میں ہیں، جس مقام پر ہیں، وہ اضعف الایمان سے بھی کمتر ہیں، اس بعد ایمان باقی نہیں رہتا. اگر برائی کو برائی نہ سمجھا جائے تو پھر کوئی معاشرہ سلامت نہیں رہ سکتا. اسی لیے برائی عریانی کی ہو، فحاشی کی ہو، بسن جیسے واہیات اور غیر اسلامی رسوم کی ہو، اس پر جب تک گفتگو نہ کی جائے زبان سے، قلم سے، ہاتھ سے، اس وقت تک حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا. حضرت حسین نے حدیث کو عملاً ثابت کر کے دکھایا. چنانچہ آپ نے خطوط لکھے، آپ نے اپنی زبان کا استعمال کیا، آپ نے خطبے دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے عمل سے، اپنے ہاتھ سے برائی کو مٹانے کے لیے وہ جہاد برپا کیا جو آج تک ہر مسلمان کے قلب کی دھڑکن ہے. گویا امام حسین کا جو کارنامہ اور پیغام ہے وہ محض یہ نہیں ہے کہ ہم چند لمحات کے لیے حزین طور پر غمناک ہو کر کے بیٹھ کر کے چند آنسو بہا کر کے سمجھ لیں کہ ہم نے ان سے محبت کا ادا کر دیا. یہ محبت تو آدمی ہر ایک سے کرتا ہی ہے. اگر کسی کا عزیز جدا ہو جاتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں، لیکن محبت وہ ہے جو آپ کے اس فلسفے کو، اس عمل کو، اس فکر کو سمجھے جس کے لیے آپ نے نذرانہ جان پیش کیا، اور جس کی بنا پر آپ آج تک اور قیامت تک تاریخ میں ایک مقام راہ حاصل کرتے رہیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس کام کو جو امام حسین نے سر انجام دیا، ایک ایسی تجارت کہا ہے، ٹرانزیکشن کہا ہے، ٹریڈ کہا ہے، ڈیلنگ کہا ہے، جس کی مثال کوئی نہیں مل سکتی. یعنی ایک شخص
دنیا میں چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت دولت ہو، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انویسٹمنٹ کرے 1 لاکھ کا اور ملے اس کو 50 لاکھ، اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے بہت حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ اس طرح سے بڑھ کر تجارت وہ ہے جو تم میرے ساتھ کر سکتے ہو، اور میں تم کو محض 5 ٹائمز 10 ٹائمز نہیں بلکہ بے شمار اس کے پروپورشنیٹ بدلے دوں گا جس کی مثال کوئی نہیں ہو سکتی۔ جو تجارت اللہ کے ساتھ کی جائے وہ تجارت ایسی ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اس میں نفع ہی نفع ہوگا ہمیشہ۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس طرز حیات کو جو امام حسین نے اختیار کیا ایک تجارت قرار دیا ہے۔ سورہ التوبہ میں یہ بات کہی جاتی ہے، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو جنت ملے گی۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور اللہ زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ سو جو سوال تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات فرمائی گئی کہ یہ تجارت ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کا جو ایک عمل ہے، یہ محض قرآن پاک میں نہیں ہے بلکہ یہی چیز تورات میں، یہی انجیل میں متعین کر دی گئی تھی کہ جو اللہ سے سودا کرے گا، اپنی جان کو، اپنے تمام اثاثے کو اس کی راہ میں لگا دے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ آج تک تاریخ میں جس فرد کو ہم یاد کرتے ہیں وہ ہے جس نے اپنے اہل خانہ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو اللہ کے راہ میں لگاتے ہوئے وہ تجارت اختیار کی جو قرآن پاک نے متعین کی تھی، اور جو محض آپ کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے متعین کر دی گئی ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم نے سورہ الصف میں یوں بیان کیا ہے، مومنو میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، اور یہ کہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو اگر سمجھ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سورہ الصف کی آیت نمبر 10 تا 11۔ یعنی یہاں بھی یہ بات کہی گئی کہ جہاد جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، شہادت اللہ تعالیٰ کی جو اختیار کی جائے، وہ موت جو طلب کی جائے صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، جس کے لیے انسان آگے بڑھ کر کے نذرانہ پیش کرے، یہ وہ جہاد، یہ وہ تجارت، یہ وہ کامیاب طرز عمل ہے، یہ وہ طرز حیات ہے جس کے دوران یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ایسے افراد سے محبت کریں گے۔ چنانچہ سورہ الصف میں یہ بات کہہ دی گئی، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا سے سپلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو اسوہ ہم کو ملتا ہے حضرت حسین کا، اس کے حوالے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ کسی بھی دور کی کسی طاقت کے سامنے جھک جانا اسلام کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ باطل کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس دور کے فرعون کو جب تک دعوت مقابلہ دے کر کے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش نہ کر دیا جائے، چاہے بظاہر ہم کمزور نظر آتے ہوں، گویا ہمارا جو ایک نفسیاتی طرز عمل ہے اس کی یہاں پہ اصلاح کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کریں، غیر محفوظ محسوس نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ ہماری تعداد کم ہے، وسائل کم ہیں، ہمارے پاس قوت کم ہے، اس لیے ہم باطل کے سامنے دب جائیں۔ اگر شکل یہی ہے تو پھر حضرت حسین نے نعوذ باللہ بہت بڑی غلطی کی، وہ بھی دب جاتے باطل کے سامنے، بہت کم تعداد میں تھے، وسائل نہیں تھے، بہت محدود افراد تھے، لیکن انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ عزیمت ہے، وہ مقام ہے جس کی بنا پر وہ آج تک اور ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں میں بس گئے ہیں۔ گویا قرآن کریم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ حضرت حسین نے جو کچھ کیا وہ قرآن پاک کی آیات کی ایک عملی تفسیر ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ دور کے فرعون کو، کسی بھی قوت کو جو اسلام سے بغاوت کرنے والی ہو، اس کے سامنے دبنا نہیں ہے بلکہ اس کے سامنے سینہ سفر ہو کر کے
حق کے اعلان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ گویا فلسفہ شہادت یہ ہوا کہ ہم کسی بھی حالت میں ہوں، چاہے ہم کثرت میں ہوں یا قلت میں ہوں، دونوں شکلوں میں ہمارا یہ فرض ہے کہ اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ کی راہ میں لگا دیا جائے، اور جب ہی ہم وہ شہادت ادا کر سکتے ہیں جو محض قولی نہیں بلکہ عملی شہادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے تمام انبیاء کرام کو شہداء علی الناس سے تعبیر کیا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ وہ انسانوں پر شاہد ہیں، وہ انسانوں پر گواہ ہیں۔ یہ شہادت وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ان تک پہنچا کے دیتے ہیں، یہ شہادت وہ اپنے عمل سے دیتے ہیں۔ اسی چیز کو قرآن کریم نے مزید واضح کرتے ہوئے ایک بہت ہی اہم نقطہ ہمارے سامنے یہ رکھا ہے کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے بعض اوقات مسجد میں، خانقاہ میں، گھر میں اس کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے ذکر سے اپنے آپ کو استفادہ دے کر کے اللہ سے قریب کر رہے ہیں، کیا یہی وہ عظیم چیز ہے جو اسلام چاہتا ہے، یا اس کے مقابلے میں وہ چاہتا ہے کہ وہ عملی شہادت پیش کی جائے جس کے انسان کی پوری جان اور شخصیت انوالو ہو جائے؟ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ النساء میں یہ بات فرمائی، اس کا ترجمہ یہ ہے: جو مسلمان گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی جائز عذر نہیں رکھتے، اور جو اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور گو نیک وعدہ سب کے لیے ہے، لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے۔ کہا گیا ہے ان کے لیے اعظم و درجہ، ان کے لیے عظیم درجہ ہے، اجرن عظیم ہے ان کے لیے، اور اعظم و درجہ۔ یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ بڑا درجہ کس کا ہے، عظیم درجہ کس کا ہے، جو گھر میں بیٹھ کر کے کوئی علمی کام کر رہا ہے، یا وہ جو اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے ان تمام معاملات کو مبہم نہیں چھوڑا ہے کہ ہم خود سوچتے رہیں، بلکہ اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ہمیں اپنا مسلک کیا اختیار کرنا چاہیے، طرز عمل کیا اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ نے قیامت تک کے لیے یہ بات متعین کر دی کہ عظیم درجہ، برتر درجہ، بلند ترین درجہ اگر کوئی ہے تو وہ جہاد کا ہے جو ہاتھ سے عمل سے کیا جائے، اور ظاہر ہے قرآن کے فیصلے کے بعد ہم میں سے کوئی یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے کہ نہیں یہ غلط ہے، ہمارا خیال صحیح ہے۔ جی یس ہیلو، یس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں، حسنین نام ہے میرا۔ جی تو میں نے آپ سے یہ پتا کرنا تھا کہ جو حضرت امام حسین کی سنت ہے، جی یعنی کہ انہوں نے رائے حق میں شہادت دی، جی جی اس حوالے سے آج کل ہم ان کی سنت کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ جی اور آج کل جو ہے مسلح جہاد، جی یعنی جو بالکل اللہ کی راہ میں رائے حق میں ہوتا ہے، جی وہ کس طرح زندہ کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، جہاں تک سوال سنت کے زندہ کرنے کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاد آپ کے گھر کے اندر ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اہل خانہ اس ذریعہ ابلاغ کو انکریج کر رہے ہوں جس میں فحاشی اور یعنی ہو، اگر آپ ایک ڈش اینٹینا کی مدد سے وہ کچھ دیکھ رہے ہیں جو اخلاق کے لیے نقصان دہ ہے اور آپ اس کے سامنے چپ ہیں، تو آپ جہاد نہیں کر رہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اس برائی کو دور کیا جائے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جہاد کی شکل یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو غربت ہے، ناانصافی ہے، عدم تحفظ ہے، جان محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے، اس کے خلاف ایک جہاد کرتے ہوئے ایسا معاشرہ قائم کرنا، وہ نظام قائم کرنا جس میں عدل ہو، انصاف ہو۔ جہاد کی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ان تمام ذرائع کا استعمال کرنا جو آپ کے ہاتھ کے اندر ہوں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ مسلح جہاد، تو مجھے بتائیے کہ آخر محفوظہ کشمیر میں جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں وہ کس کو تازہ کر رہے ہیں؟ یہ وہی سنت ہے جو انبیاء کرام کی سنت ہے، جو حضرت حسین کی سنت ہے، جو سید احمد شہید کی سنت ہے، جو بے شمار ان شہداء کی سنت ہے جنہوں نے اس کو قرآن پاک کا حکم سمجھتے ہوئے اسے اختیار کیا، جس کا مطلب یہ ہوا
کہ جہاد محض وہ نہ ہوگا جو ہم علم کے پھیلانے کے لیے کریں، جہالت کے خلاف کریں، بلکہ جہاد وہ بھی ہوگا جو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائی اور بہنیں اور بچے اور ہمارے بزرگ، وہ افراد جنہیں مستضعفین فی الارض بنا دیا گیا ہے، کمزور بنا دیا گیا ہے، وہ ظالم کے خلاف اس وقت جاری کیے ہوئے ہیں، اور یہ تاریخ کا ایک ایسا ورق ہے جو ہر دور میں زندہ رہا ہے، زندہ رہے گا۔ یہی وہ ایک اسلام کا اصول ہے جس نے کہ ہمیشہ امت مسلمہ کو زندگی اور حیات دی ہے، اور قیامت تک کے لیے اسلام کی برتری قائم ہوگی تو اسی وقت جب ہم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ بھروسہ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے، اس کی امداد کو طلب کرتے ہوئے اس کی راہ میں آگے نکلیں، اور وہ کریں جو امام حسین نے کیا، یا وہ کریں جو اس وقت مقبوضہ کشمیر ہمارے بھائی بہن کر رہے ہیں، اور یہ جہاں کی سنت بالکل تازہ ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کا آخری فیصلہ اور سچا فیصلہ، اور وہ فیصلہ جو کسی عقل سے رد نہیں کیا جا سکتا، وہ سورہ التوبہ کے اندر یوں فرما دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں، وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اعظم و درجہ عند اللہ واولئک هم الفائزون، یعنی ان کے لیے جو درجہ ہے وہ چھوٹا نہیں ہے بلکہ وہ سب سے بڑا ہے، اعظم و درجہ۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت حسین نے جو گھر چھوڑا، ہجرت کی یہاں پہ کہا گیا، جو آپ نے جہاد کیا اس دور کے اس نظام کے خلاف جو خلافت کو بدل کر کے نظام خاندان کو نافذ کر رہا تھا کہ ایک فرد کے خاندان کی حکومت ہو جائے، ان دونوں کاموں کرنے کے نتیجے میں آپ کا درجہ وہ مقام حاصل کر گیا جسے یہاں اعظم درجہ کہا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو فائز ہونے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، جن کو تاریخ میں ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ گویا قرآن کریم نے ہمارے ان بہت سے تصورات کو جن کو ہم بعض اوقات اپنی دین سے کم واقفیت کی بنا پہ سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں کام کر لیا ہم نے تو بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، اس کو واضح کرتے ہوئے ایک حتمی اور آخری فیصلہ یہ کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو، اپنی جان کو پیش کرتے ہوئے اللہ کے لیے ہجرت کی، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر کے نکلے، خود اپنے آپ کو تیار کیا اور آخر کار انہوں نے اپنی جان پیش کر دی، یہ وہ لوگ ہیں جو فی الواقع کامیاب ہیں۔ باقی سب وہ لوگ جو بہت سے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر لازماً دے گا، لیکن ان کا اجر اس سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ عظیم ترین کام ہے جس کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ ہمیں دعا کرنے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کے ان احکامات کو سمجھتے ہوئے اور تاریخ کو دیکھتے ہوئے ان مسائلوں سے رہنمائی حاصل کریں جو روشن مثالیں ہیں، جن میں روشن مثالیں وہ ہیں جو انبیاء کرام کی ہیں، صحابہ کرام کی ہیں، شہداء کی ہیں، اور پھر حضرت حسین کی وہ مثال جس میں انہوں نے اپنے ہر چیز کو اللہ کرام میں قربان کر کے صرف اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے وہ کارنامہ انجام دیا جو آج تک عظیم شہادت کہلاتی ہے، اور جو جہاد کی اعلیٰ ترین شکل ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے لیے کامیابی ہے، ایسا شخص کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہ اختصار سے اس موقع کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات کی وضاحت ہے۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔ اگر اس موضوع کے بارے میں کوئی چیز مزید آپ دریافت کرنا چاہتے ہو تو آپ خط لکھ کر کے یا فیکس سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پتہ ہے انچارج پروگرام نظام ہستی، روشن پاکستان نشریات، اسلام آباد ٹی وی سینٹر، آغا خان روڈ، اسلام آباد، اور فیکس نمبر ہے 92229224922924۔ بہت بہت شکریہ۔ نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی